السلام علیکم دوستو، انصافستان پی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور اگر اب تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے گا، اور وہ جو اوپر آئیکن نظر آ رہا ہے گھنٹی کا بٹن، اسے ضرور دبا دیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن پہ جو بیل آئیکن بنا ہوتا ہے اس میں آل پہ جا کے کلک کر دیجیے گا، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک تواتر سے پہنچتی رہیں اور آپ کا پیار ہمیں نصیب ہوتا رہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں، ہمارے عظیم حیدر سید صاحب، نامور لکھاری ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ اس کے علاوہ ادبی پرچہ کینوس کے یہ مدیر ہیں اور منتظم بھی ہیں، اور ہمارا دوستی کا عرصہ تقریباً 25 سال، کم و بیش 25 سال پر محیط ہے۔ پچھلے دنوں ایک چائے خانے پر ہماری گفتگو رہی، وہ سوال عظیم بھائی نے ہی کیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عظیم بھائی وہ سوال دوبارہ دہرائیں اور اس پر ہم گفتگو کریں، اور آپ تمام دوست اس گفتگو ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ ہماری باتوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ اس موضوع کے بارے میں کیا بہتر جانتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، یا آپ کی رائے کیا ہے۔ جی عظیم بھائی۔ اس روز یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارا شاعر ادیب معاشرے پہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے لکھنے والے کو اس معاشرے نے قبول نہیں کیا، یا ہمارے شاعر نے اس معاشرے کو قبول نہیں کیا؟ وہ کیا اپنی سماجی ذمہ داریوں سے وہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا؟ اور کیونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے شاعر ادیب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک دیکھتے ہیں اس میں لکھنے والوں کا، سوچنے والوں کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ ہماری جو سیاست کے حوالے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں اس میں نیم خواندہ سیاستدان ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، کیا کہنا؟ جبکہ ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اسے وہ مواقع وہاں میڈیا پہ نہیں دیے جاتے کہ وہ اپنی بات کر سکیں اور وہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کا مستقبل کس انداز سے سوچ رہے ہیں اور اس میں کیا نئی باتیں ہونی چاہیے۔ یہ دوستوں کے ساتھ گفتگو رہی، اور انشاءاللہ یہ جو موضوع ہے ہم تواتر کے ساتھ کرتے رہیں گے مختلف چائے خانوں میں، کیونکہ شاعر ادیب جو ہے وہ قہوہ خانوں میں بیٹھ کے ہی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تقریبات میں ممکن نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ جو ذاتی طور پہ کہ ہمارے شاعر نے اس معاشرے کو وقت نہیں دیا، جبکہ ایک جو ٹیکنالوجی آئی فیس بک، تو اس کی جو ترجیحات تھی وہ تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے صرف اس اپنی جو زندگی کا محور یہ بنا لیا کہ وہ شعر کہیں، فیس بک پہ ڈالیں، تقریب میں جائیں، وہاں سے تصویریں دوستوں کے ساتھ بنائیں اور فیس بک پہ ڈالیں۔ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا کہاں کہاں لا قانونیت ہو رہی ہے، کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے، اس نے اس طرف دھیان دینا بھی چھوڑ دیا، اور اس پر لکھنا بھی تقریباً کسی بہت حد تک کم کر دیا۔ انہوں نے اپنے طور پہ سوچا کہ ہم لکھ تو رہے ہیں، اس کا معاشرے پہ اثر کوئی نہیں ہو رہا، تو شاید ہمیں اب لکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح جیسے حبیب جالب، فیض احمد بن قاسمی جو عوام کی بات کرتے تھے، یا دیگر شعراء وہ عوام کی بات کرتے تھے، عوام کی دل کی بات کرتے تھے، انہوں نے ایسا ہمارے موجودہ عہد کے لوگوں نے نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ فیس بک پہ یا تو غیر ضروری مذہبی بحث ہوتی ہے، جو ان کا سچی بات تو یہ کہ ان کا موضوع بھی نہیں ہوتا، اور ان کا اس طرح مذہب کے حوالے سے مطالعہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ کچھ فرضی یا سنی سنائی باتوں پر وہ اپنے بحث اور کمنٹس دیتے ہیں۔ جو ان کا اصل شعبہ ہے، جس کے متعلق انہوں نے بات کرنی ہے، کرنی چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے، اور اسی پہ وہ بات نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا دوستوں کے ساتھ مکالمہ رہا ہے۔ اب بیوی مغل صاحب باقی باتیں کریں گے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں
اس معاشرے کو اور اس معاشرے کے شاعر کو؟ بہت شکریہ عظیم بھائی، آپ نے بڑے اچھی تمہید باندھی اس سلسلے میں، اور اتفاق سے اس حوالے سے ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں، تو ہمارے لیے دوبارہ گفتگو کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ ہماری بدقسمتی سمجھیں، ہمارے ایک بڑے پیارے دوست توقیر تقی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کسی کام کی وجہ سے جانا تھا، ورنہ اس گفتگو کا ایسا وہ بھی رہتے، بجائے اس کے کہ میں اپنی بات مسلط کرتا، ہم ایک اور رائے اس میں شامل کر لیتے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمرائز کرنے کی، ان کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور کچھ بنیادی سوال ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا شاعر ادیب جو ہے معاشرے پر اس کا اثر کیوں نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں کہ جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں، عرف عام میں ہم انہیں ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، اور ہم ترقی پذیری کے مرحلے میں، اللہ کرے گا کہ ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ کسی بھی شاعر ادیب پر معاشرے کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ شاعر اصیل ہو، جسے جینون کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بدقسمتی سے ایک المیہ بن گیا ہے، زندگی کے تمام شعبوں کی طرح ہمارا شعر و ادب کا شعبہ بھی زوال کی طرف گامزن ہے، اور کسی نہ کسی حوالے سے اس میں کمی کوتاہی اور بے احتیاطی شامل ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہمارا شاعر ادیب اس سے اپنا کردار محض اتنا سمجھ لیا کہ وہ غزل لکھ لے، کوئی افسانہ لکھ لے، کوئی نظم لکھ لے، اور اس کے بعد کسی فورم پر جا کر وہ اپنا اظہار کر لے، کسی مشاعرے میں چلا جائے، یا آج کل کووڈ پینڈیمک چل رہا ہے تو آن لائن جو ہے سلسلہ چلا، لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں اپنا اظہار کر دے، واہ داد سمیٹ لے، یا تصاویر بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے۔ شاعر ادیب نے اپنا منصب یہ سمجھ لیا، اس کے علاوہ اس نے پبلک ریلیشننگ پر زیادہ زور دیا ہے، لوگوں سے روابط پر، بالخصوص بڑے لوگوں سے جو مختلف بڑے عہدوں پر براجمان ہیں، انہیں بڑا تصور کر کے ان سے انہوں نے روابط استوار کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے شاعر ادیب اپنے اصل کام سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں جینون لوگوں کی، جو واقعتاً شاعر ہیں، ادیب ہیں، حساس لکھنے والے ہیں، دانشور ہیں۔ ایک مزید بدقسمتی یہ رہی کہ ابن رشید سے لے کے ابن خلدون تک، ابن خلدون سے لے کے ٹی ایس ایلیٹ سے لے کے ہوتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں فیض و فراز تک کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد قاسمی صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، قاسمی صاحب تک اگر بات کرتے ہیں، قاسمی صاحب کے ساتھ اگر مزید کچھ سلسلہ جوڑیں تو ہمارے کراچی شہر کا ایک بہت بڑا نام خالد علی مرحوم، بڑے کمیٹڈ آدمی تھے ادب کے حوالے سے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس طرح گزاری۔ میں کوشش کروں گا دوستوں کہ خالد علی صاحب کے حوالے سے ایک مفصل الگ سے پروگرام کروں، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم عظیم بھائی سے ان پر رائے بھی لیں گے، ان کی رائے بھی شامل کریں گے، لیکن ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ والا معاملہ ہے کہ ہم موضوع پر ہی آتے ہیں۔ جن معاشروں کی ہم بات کرتے ہیں، ان معاشرے کے شاعر ادیب اپنے معاشرے سے مخلص ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شاعر ادیب اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں، ادب سے مخلص نہیں ہیں، تو معاشرے سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ جب وہ مخلص نہیں ہیں، انہوں نے ادب سے اپنے کچھ ترجیحات طے کر لی ہیں، وہ ترجیحات کے کنویں کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اسے ہی اپنے زندگی کا حاصل سمجھ لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ اس سے پہلے جن شعراء کرام کا ذکر رہا، بالخصوص اگر ہم بات کرتے ہیں، پوری ترقی پسندی کی ایک تحریک چلی، اس ترقی پسندی کی تحریک نے ایک زمانے کو متاثر کیا، اس میں موضوعاتی تنوع بھی تھا، سماجی اخلاقی قدروں پر گفتگو ہوتی تھی۔ میں اس بات سے قطع نظر کہ وہ کن نظریات کے حامل لوگ تھے، اس بات سے الگ ہو کر بات کرتے ہیں، لیکن اوورآل اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنے معاشرے پر ان کا لکھا ہوا اثر کرتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مخلص تھے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، بڑی پیاری اصطلاح ہے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے، اپنے شعبے میں باقاعدہ علم حاصل کر کے آئے تھے۔ ادب کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں فنکار موجودہ اداکاری کے شعبے کی طرح، یا اینکر پرسن جو بن جاتے ہیں یا صحافی بن جاتے ہیں، میٹرک پاس صحافی بن گئے، پھر وہ تجزیہ نگار بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رائے عوام پر مسلط ہو، ایک بڑے مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کی رائے مسلط ہو جائے اور ان کی رائے کے تحت لوگ انہیں قبول کریں۔ شاعروں ادیبوں نے، میں مارکس کا کارل مارکس کی اگر ہم بات کریں، کارل مارکس جب اپنے نظریے پر کام کر رہا تھا
کتابی حوالے سے، تو اس کی بیوی اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی بستر مرگ پر ہے، اس کا یہ برا حال ہے. تو اس نے سر اٹھایا اور کہا اچھا تو کیا میں قوم کی بیٹیوں کو بھول جاؤں. ٹھیک ہے. بہرحال اس کی اہلیہ نے، اس کی بیگم نے بیٹی کا خیال رکھا، وہ الگ قصہ ہوتا. یہ ہوتی ہے کام سے کمٹمنٹ. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، ایک اور مثال دیتے ہیں، سارتر کی مثال اس دن آپ نے دی تھی کہ سارتر کے پاس معروف کردار ہے، آپ جانتے ہیں، ادبی رویہ ہے، پورا ایک عہد ہے، سارتر کا عہد کہا جاتا ہے. اگر ہم سارتر کی بات کریں تو سارتر کے پاس ایک پاکستانی ادیب پہنچ گئے اور گفتگو بڑا مشکل سے وقت انہوں نے کہا کہ ہم انٹلیکچوئل ڈائلاگز کرتے ہیں، دانشورانہ گفتگو کرتے ہیں. تو سارتر نے چھٹتے ہی پہلا سوال کیا کہ آپ کے معاشرے میں سیاسی صورتحال کیا ہے جس خطے سے آپ آئے ہیں. تو شاعر صاحب فرمانے لگے، ادیب صاحب فرمانے لگے تو صاحب دیکھیے سیاست سے ہمارا کیا لینا دینا. تو سارتر نے کہا کہ آپ کی کافی مکمل کیجیے اور سیدھا گھر جائیے. ایک شاعر ادیب اگر اپنے معاشرے سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے تو اس سے گفتگو کیا کی جائے، اسے کیا معلوم ہوگا. تو یہ اس جو واقعہ ہے چھوٹا سا، یہ بہت کہنے کو چھوٹا سا واقعہ لیکن بہت بڑا واقعہ ہے. اس سے ہمارے شاعروں ادیبوں کی ان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے ان کے شعبے کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمارا شاعر ادیب جیسا کہ آپ نے کہا کافی ادیب کی بندشوں میں پھنس گیا. اچھا بدقسمتی یہ کہ ہمارے پاس شاعر ادیب رہے بھی نہیں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ جو مصرع سیدھا کر لیتے ہیں یا مصرع سیدھا نہیں بھی کر لیتے ہیں، وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں یا اپنے الفاظ میں ان کا اظہار کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شاعر ادیب سمجھتے ہیں. وہ ایک فیمنزم کی ایک تحریک چلی، ان کے جو منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا، وہ شعر و ادب کہلانا شروع کر دیا. اچھا کسی کے پاس خوش قسمتی سے شکل و صورت زیادہ اچھی ہوئی تو وہ اس کو زیادہ فیم مل گیا، شہرت مل گئی. کسی کی آواز اچھی ہوئی تو اسے اس طرح شہرت مل گئی. کچھ لوگ باقاعدہ پلانٹڈ ہوتے ہیں کہ ہر شعبے کی طرح شعبے کو متاثر کرنے کے لیے پلانٹڈ لوگ آئے، طویل بحث ہے تو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ آئے. تو جب یہ انہیں معلوم ہی نہیں شعر و ادب ہے کیا، شعر تو شعور سے مچتا تھا. ٹھیک ہے. جب انہیں معلوم ہی نہیں کہ شعر و ادب کیا ہے تو یہ معاشرے پر کیا اثر ان کا رہے گا، انہوں نے معاشرے سے کیا اثر قبول کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے وہ ایک دکھی دل کا سوال ہے، ایک حساس شاعر کا ہی سوال ہے، اور یہ تشنہ بتشریح ہے، تشنہ بگفتگو ہے. آپ دوست حضرات جو شعر و ادب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں آپ بہتر رائے دے سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ہم کوشش کریں گے آپ کے چنیدہ جو گفتگو موضوع سے متعلق ہوگی آئندہ کسی سیگمنٹ پہ کسی پروگرام میں اسے باقاعدہ آپ کے حوالے کے ساتھ انشاءاللہ نقل کر سکیں. اور اگر ہمیں وہاں اعتراض کی کوئی گنجائش بنی تو اعتراض کریں گے، ورنہ مینوان قبول کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک مثبت رویہ ہوگا ایک ادبی مکالمے کا کہ ہمارے شاعر ادیب صحافی یا دیگر زندگی شعبوں سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ادب پر معاشرے پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں معاشرے کو. ٹھیک ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں عظیم مدر سید صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، بلکہ اس کے بعد تو ہم چائے پینے جا رہے ہیں. آپ حضرات ویڈیو اینڈ ہونے کے بعد اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ گھنٹی کا بٹن بھی ساتھ دبا دیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اور عظیم بھائی کو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایک نئے چینل کے ساتھ ہم سامنے لائیں گے. کوشش کریں گے کہ ان کا جو سلسلہ ہے کینوس، ان کا میگزین ہے، تو کینوس کا باقاعدہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسے باقاعدہ ایک چینل کی شکل دیں، اور جو بڑی سطح کا ایک علمی مکالمہ ہے تو وہ آپ دوستوں کی نظر ہو، براہ راست نشر ہونے کی کوشش کریں یا ریکارڈ کر کے کر سکیں. تو وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیجیے. بہت جلد عظیم مدر سید بھی انشاءاللہ پردہ سیمی کے کینوس پر اپنا کینوس لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اس طرح ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور اگر رات بہت ہو چکی ہے تو آپ اسکرین اس کی آف کیجیے اور سو جائیے. شب بخیر. پاکستان پائندہ.